حکومت سندھ بطور خاص اہل سنت کی مساجد کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ ایسے افسران کو مساجد کی نگرانی پر لگایا جاتا ہے، مسلکی تعصب کا شکار ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ایما پر پولیس افسران مساجد پر ایسے چھاپے مارتی رہی جیسے کہ اسرائیل فلسطینی مساجد پر دھاوا بول رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اقدامات کے پیچھے جہاں ان کا مسلکی تعصب ہے، وہاں ان کا تعلیمی پس منظر اس کا بھی بہت دخل ہے۔ تفصیلات کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے مستحق اور غریب افراد میں میعاد ختم راشن فراہم کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعید اختر ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ مراد علی شاہ صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں۔ کورونا کا پہلا کیس پاکستان میں کراچی میں منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد سے چیف منسٹر سندھ کی آنیاں جانیاں قابل دید ہیں۔ چند گھنٹوں بعد اسکرین پر نمودار ہوتے ہیں اور کورونا کے بڑھنے کی منحوس خبر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کورونا کا گویا آنا بالعموم تحریک انصاف کی حکومت کے لیے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے بطور خاص پاکستان کی اکثریتی آبادی اہل سنت والجماعت کے خلاف ہتھیار ہاتھ میں آ گیا۔ کورونا کے آتے ہی وزیر اعلیٰ سندھ کی مسلکی وابستگی اور خاص اقلیتی فرقے سے تعلق نے انگڑائی لی اور مساجد و مدارس کی بندش کے مذموم ایجنڈے پر گامزن ہو گئے۔ حکومت سندھ بطور خاص اہل سنت کی مساجد کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ ایسے افسران کو مساجد کی نگرانی پر لگایا جاتا ہے جو ناک تک مسلکی تعصب کا شکار ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعتراف کیا کہ کورونا 78% ایرانی زائرین لے کر آئے ہیں، لیکن جلد ہی انہیں اس نادانی کا احساس ہوا اور انہوں نے تبلیغی جماعت کو مین سٹریم میڈیا پر کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دینا شروع کیا، جس کے بعد ایرانی لابی متحرک ہوئی اور پورے ملک میں تبلیغی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ جماعتوں کو مسجد میں بند کر کے ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کچھ مقامات پر انتظامیہ نے تعاون بھی کیا، لیکن اکثر مقامات پر تبلیغی جماعت کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا گیا۔ جماعتوں کے نیگیٹو ٹیسٹ رپورٹس آنے کے بعد بھی ان کو قرنطینہ کے نام پر حبس بے جان رکھا گیا۔ یہ ایسا ظلم تھا جس پر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو بھی اس کی مذمت کرنی پڑی اور انہوں نے تبلیغی جماعت کو لاوارث سمجھنے کی غلطی پر تنبیہ کی۔ وزیر اعلیٰ کی ایما پر پولیس افسران مساجد پر ایسے چھاپے مارتی رہی جیسے کہ اسرائیل فلسطینی مساجد پر دھاوا بول رہے۔ ایک لیڈی پولیس ایس ایچ او شرافت خان کی نماز روکنے کی کوشش، پھر آباد میں ہنگامہ آرائی ہوئی۔ نمازی اس وقت اشتعال میں آئے جب خاتون ایس ایچ او جوتوں سمیت مسجد میں گھس کر نمازیوں کو گالی دینے لگی۔ اصفہانی مسجد کے باہر اس احتجاج میں ایس ایچ او کی ناک پر معمولی سی خراش آئی تو خاتون پولیس افسر پشتوں میں بےہودہ فحش گوئی پر اتر آئی۔ اس کے بعد بجائے نادم ہونے کے خاتون پولیس افسر نمازیوں کو برے انجام کی دھمکیاں دیتی رہی اور اطراف کی گلیوں کو سیل کر کے گرفتاریاں شروع کر دی گئیں۔ کراچی میں متعدد مقامات پر پولیس اور شہریوں کی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ایک طرف تو مسجد کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ملیر میں وزیر اعلیٰ سندھ کے مسلک سے تعلق رکھنے والے فرقے کی مجالس اور محافل جاری تھی۔ جمعے والے دن تو وزیر اعلیٰ خاص طور پر ایکشن میں آتے ہیں اور کرفیو لگا دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مرکزی حکومت سے ہونے والے علماء اور صدر مملکت کے مابین ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں کھلنے والی مساجد جن میں مکمل ایس او پیز اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی تھیں، معاہدے کو آدھی رات کے وقت اٹھ کر کالعدم قرار دیتے ہیں، کورونا کا خوف پھیلا کر مسجد میں تراویح پر پابندی لگا دیتے ہیں اور معاہدے کے مطابق ائمہ مساجد میں قائم ظالمانہ مقدمات کو خارج کرنے میں بھی لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ان اقدامات کے پیچھے جہاں ان کا مسلکی تعصب ہے، وہاں ان کا تعلیمی پس منظر جو مکمل دین بیزار اداروں میں ہوا، اس کا بھی بہت دخل ہے۔ جناب کی اسکولنگ یعنی ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک اسکول میں ہوئی، ایک مشہور رومن کیتھولک اسکول ہے۔ اب ظاہر ہے تعلیم کا اثر جو بچپن سے ہی عیسائی مشنری کا ہے وہ تو ظاہر ہوگا۔ جناب کی اعلیٰ تعلیم بھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ہوئی۔ یہ امریکی یونیورسٹی امریکہ کے ریاست کیلیفورنیا کے شہر اسٹینفورڈ میں واقع ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اہل سنت مخالف اقدامات کے پیچھے ان کا تعلیمی پس منظر بھی کارفرما ہے، لیکن جب ایک مخصوص فرقے کے مذہبی تقریبات کے دن آ رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ سندھ لاک ڈاؤن ختم یا نرم کرنے کی گفتگو کر رہے ہیں۔
वज़ीर आला सिंध के जानिबदाराना इक़दामात से पाकिस्तानियों के दिल दुखी हैं और रंज और गुस्सा भी पाया जाता है। अलावा इमदादी रकूम में खुद बुर्द, नाकिस अशिया, खुर्दोनोश की तरसील का इल्ज़ाम भी इनके सियासी मुखालिफ लगा रहे हैं। वो ज़ायदुल मियाद नाकिस अशिया इमदादी रकूम के इवज़ तकसीम कर रहे हैं, मुस्तहिक अफराद में एक्सपायर राशन तकसीम कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक और गरीब अफराद में मियाद ख़त्म राशन फराम करने का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ ठट्टा के रिहायशियों की तरफ से किया गया। अहले इलाके की जानिब से कहा गया कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फराम करदा राशन खाने से हमारे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इस बारे में पुलिस को बताया, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एक निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक रात की तारीकी में तकसीम किए गए राशन का वजन भी कम निकला। 13 साल पुरानी चाय के पैकेट राशन के थैलों में डाल दिए गए। चावल, दाल, चीनी, आटा भी गैर मियारी निकला और राशन का वजन भी कम कर दिया गया। सांगड़ के इलाके टंडो आदम और जोल में 13 साल पुरानी चीनी के पैकेट डाल दिए गए हैं। सिंध हुकूमत रूह के साथ साथ इंसानी जिस्मों से भी खेल रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत होश के नाखून लेते हुए इस सूरत हाल का संजीदगी से जायजा ले वज़ीर आला पीपल्स पार्टी की साख को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सईद अख्तर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ज़ूम मीडिया।